أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب میں آپ لوگوں کے سامنے مائک پر دعوت دینے والا ہوں ایسی شخصیت کو کہ جس کے بارے میں شاید شاعر نے کہا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. علامہ احسان الہی ظہیر کی آواز میں انہی کی جوش اور جذبے میں آپ کے سامنے گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. نعرہ تکبیر. تیرے میرے تیزا جالی طارق یزدانی، طارق یزدانی، تیرے میرے تیزا جالی، ہاتھوں کو لہرا کے پرچم بلند کر کے تیرے میرے تیزا جالی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو. میں سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں، تحریک طلباء کے جوانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جن کی محنتیں آج رنگ لائی ہے. اتنی بڑی تعداد میں حضرت علامہ ظہیر کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں. مجھے حضرت علامہ ظہیر کا چنیوٹ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے، اور میں کہتا ہوں حشام الہی ظہیر تجھے لوگوں کو جگانے میں دیر ہو گئی ہے، لیکن اب یہ لوگ جاگ پڑے ہیں. اور صرف جاگ نہیں پڑے، بیگم کوٹ کے چوک میں یہ ثابت کر رہے ہیں علامہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند بیگم کوٹ کے چوک میں اپنے مرشد و مخدوم کی طرح عظمت صحابہ کا غلغلہ مچا رہے ہیں اور آپ کو میدان میں بلا رہے ہیں اور ختم نبوت کا پرچم لہرا رہے ہیں. رکاوٹ بننے والوں سے آج ٹکرا رہے ہیں. نعرہ تکبیر. علامہ تیرا قافلہ. سنیے ذرا، آج ان صحابہ اکرام کی پاک باز ہستیوں کو تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، تب و دو کرنا، جد و جہد کرنا، جن کو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، جن کو جہاد کے لیے ہر وقت ہماتن تیار رہنا، اپنے وجود پر زخم کھانا، اور جن کو اپنا مال
اپنی اولاد اپنا مال و متاع، اپنی اولاد اپنا کنبہ، قبیلہ، برادری، عائشہ و اقربا کو قربان کر رہا، جن کو اپنی زمینیں، باغات، سونا چاندی، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی راہ الہی میں قربان کر دینا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان کا یہ جذبہ دیکھ کر، ان کا یہ ولولہ دیکھ کر، ان کی یہ محبت دیکھ کر، ان کا یہ پیار دیکھ کر، ان کی یہ الفت دیکھ کر، ان کی یہ چاہت دیکھ کر، آسمان کا خالق و مالک آسمان سے بول پڑا۔ اس نے بول کے اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور دنیا والوں سن لو، بیگم کوٹ کے چوک والوں تم بھی سن لو، پروردگار کہہ رہا ہے ساری کائنات محمد کے صحابہ سے ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، میں رب آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں میں محمد کے صحابہ سے ناراض ہو گیا، راضی ہو گیا۔ عظمت صحابہ، وہ محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا، صرف راضی نہیں ہوا، میں بتانا چاہتا ہوں، وہ پھر بولا عرش والا، اس نے کہا ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ صرف راضی نہیں ہوا، یہ صحابہ مجھے اتنے اچھے لگے ہیں، اتنے پیارے لگے ہیں، اتنے محبوب ہیں، میں نے ان سب کو معاف بھی کر دیا، ان سب کو، اور بولو ان سب کو معاف کر دیا۔ میں نے پتا تواڈے بجلی دے بل بڑے آئے تھے، اس واسطے نہیں بول دے، اور انشاءاللہ فکر نہ کرو، جی میں اینا بجلی دے بل کلے نے اسی اینا نو عظمت صحابہ دا پیغام بھیجا۔ انشاءاللہ بھیجو گے؟ انشاءاللہ۔ پھر بول کے بتاؤ بھیجو گے؟ آواز گونجے آج اس چوک کے اندر، صحابہ کی عظمت کا گلگلہ مچاؤ گے؟ آسمان والا کہہ رہا والا قد عفا اللہ عنکم، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ آسمان والے نے جب یہ کہا، فرمایا میرے محبوب تو بھی تو بول لو، اور میرے پیغمبر تو بھی تو بول لو، تو بھی تو اعلان کر لو، پھر میرا محبوب بھی بولو، رسول خاتم پیغمبر بھی بولو، شکوہ تاجداراں بھی بولو، فروغ دل ازاراں بھی بولو، انیس دل فگاراں بھی بولو، تب و تاب کوہ فراں بھی بولو، ماہ درخشاں بھی بولو، مصحف یزداں بھی بولو، کلاہب کلاہاں بھی بولو، رئیس جنوب عرشیاں بھی بولو، باعث رحمت فرشیاں بھی بولو، اور پھر اشرف الانبیاء بھی بولو، شاپ روز جزا بھی بولو، منبع رشد و ہدا بھی بولو، پیغمبر رب ارض و سما بھی بولو، محبوب کبریا بھی بولو، حبیب خدا بھی بولو، اور احمد مجتبیٰ بھی بولو، محمد مصطفیٰ بھی بولو۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ تسی کیوں نہیں بول دے؟ ایتھو نہیں نعرہ لگنا، مجمع میں سے نعرہ لگے گا۔ سنو، آج اس نبی کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ سہولت پکار بن کے فیصلہ سناتا ہے۔ سنو، اہل حدیث کی پکار سنو، علامہ ظہیر کے روحانی اور جسمانی فرزندوں کا پیغام سنو۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کان لگا کے سن لو، علامہ ظہیر کے بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ آہستہ بولو، کسی کو پتہ نہ چلے، کہو انشاءاللہ۔ اور ایسی کوئی قاضی فائز عیسیٰ دی جان نہیں لین لگے،
ہم دشمن رسول کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہم قاضی فائز عیسیٰ کا سر نہیں مانگتے اور ہم محمد کی ختم نبوت کے لیے اپنے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کی طرح اپنا سر دیں گے. دو گے؟ اب گرج کے بولو. میں کہنا چاہتا ہوں اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے. تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے. تیرے تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے. ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے. لہراؤ گے؟ پھر نعرہ لگاؤ قادیان تک آواز جائے. تاجدار تاجدار تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جمعیت اہل حدیث پاکستان، للکار علامہ طارق محمود یزدانی صاحب زندہ باد. سنو سنو، عرش والے نے کہا محبوب تو بھی بول، میرا محبوب بھی بولو. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. میرا محبوب بھی بولو، خوش ہو جاؤ، عرش والے نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ پھر بولو، کہا صرف معافی نہیں کیا اور صحابہ کو گالی دینے والوں، آؤ ہماری للکار سنو، پکار سنو، صدا سنو، آوازہ سنو، نکارہ سنو. انشاءاللہ یہ آوازہ گونجتا رہے گا، یہ للکار لگاتے رہیں گے، دشمن صحابہ کو یہاں سے بگاتے رہیں. انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ. عرش والا بولا، کیا کہا؟ کہا صرف معافی نہیں کیا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور میرے محبوب یہ صحابہ تو مجھے اتنے اچھے لگے ہیں، میں نے ان سب کے ہاتھوں میں جنت کا ٹکٹ بھی تھما دیا. عظمت صحابہ، بلندی صحابہ. سنیے سنیے، میں نے ان کے ہاتھوں میں جنت کے ٹکٹ بھی تھما دیے ہیں. سنو، میں کہنا چاہتا ہوں، ہائے ہائے. پھر رب نے کہا محبوب تو بھی بول. میرا محبوب پھر بولا، فقد وجبت لکم الجنہ. اور میرے چاہنے والوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم پہ جنت کو واجب کر دیا ہے. اور بتلاؤ مجھے اور سناؤ مجھے، یہیں پہ بس نہیں، صحیح مسلم کھول کے دیکھو. میرا محبوب پھر بول پڑا. میرے محبوب نے پھر کہا، گالی دینے سے پہلے سوچ تو صحیح، صحابہ پہ تنقید کرنے سے پہلے غور و فکر تو کر. صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ بنانے سے پہلے آمینہ کے لال سے تو پوچھ. میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے کیا کہا؟ صحیح مسلم ہے، انتم اليوم خیر اہل الارض. میرا آقا کہہ رہا ہے، میرا رہبر کہہ رہا ہے، میرا رہنما کہہ رہا ہے، میرا پیشوا کہہ رہا ہے، میرا مقتدا کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا سردار کہہ رہا ہے، انتم اليوم خیر اہل الارض. اور میرے صحابہ اس وقت تم روح زمین پر سب سے بہتر ہو. نعرہ تکبیر، ہر صحابی عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. آئیے ذرا سنیے. ہائے قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، میں قرآن کے رات پلٹنا چاہتا ہوں، تجھے جگانا چاہتا ہوں، تجھے بیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے میدان میں لانا چاہتا ہوں. دیکھ، احسان الہی ظہیر کا یہ بیٹا، میرا یہ بھائی میدان میں کھڑا ہے، جان کو ہتھیلی پہ لے کے کھڑا ہے. دائیں جانب ایک کھڑا ہے، بائیں جانب دوسرا بھی کھڑا ہے. ایک طرف شاکر کھڑا ہے، ایک طرف یزدانی کھڑا ہے. میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا، سنو سنو، ہمیں لالچ دینے والوں، ہمیں باتیں کرنے والوں، ہم نے ساتھ یہاں یونٹی تک نہیں بنایا. ابتسام احسان شام کے ساتھ ہم نے ساتھ یونٹی تک نہیں بنایا. اور اے ذاکر اور یزدانی کا اعلان سن لو، رب محمد کی قسم ہے، احسان الہی ظہیر کے ساتھ میرا اور ذاکر کا تعلق قبر کی کندھوں تک ہے. انشاءاللہ. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ.
علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ صحابہ پہ باتیں کرتے ہو، میرے مرشد و مخدوم اسی چوک میں کتابوں کے بنڈل لیے ہوئے کھڑے ہو کے تمہیں للکارا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ آج اس کا روحانی فرزند اور اس کا جسمانی فرزند اسی چوک میں تجھے للکار بھی رہا ہے، پکار بھی رہا ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے علامہ کی للکار کو دبنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بولو دبنے زندہ ہے علامہ، علامہ شہید کی جمعیت، یزدانی شہید کی جمعیت، حافظی کی جمعیت۔ سنو سنو، میں کہنا چاہتا ہوں جن صحابہ کے لیے اتنی محنت کر کے آئے ہو، کوشش کر کے آئے ہو، اس گرمی میں، اس شدت و حدت میں تشریف لائے ہو، وہ کون ہے صحابہ؟ آئے ایمان، میں کہتا ہوں ایمان نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ ذرا دل کے دروازے کھول لو، اہل حدیث کا پیغام لکھ لو، جمعیت اہل حدیث کی للکار لکھ لو، جمعیت اہل حدیث کی صدا لکھ لو، جمعیت اہل حدیث کا پیغام لکھ لو۔ لوگ آئیں گے، ہمیں گالیاں بھی دیں گے، برا بھی کہیں گے، تنقید بھی کریں گے، تان و تشنیع بھی کریں گے، لیکن سنو ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہائے ہائے ایمان نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ میں نے رب کے قرآن سے سوال کیا کیوں؟ قرآن کھولا، قرآن نے مجھے جواب دیا، فرمایا کانو احق بہا واہلہا، کانو احق بہا واہلہا۔ پوچھتے ہو کیوں دیا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں ایمان نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا، ایمان نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ آئے اسلام نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ انعام نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ شیام نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ قیام نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ طہارت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ ہائے پاکیزگی نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ اور خشیت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ شریعت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ انابت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ قناعت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ عبادت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ ہائے ہائے ریاضت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ ذہانت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ فطانت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ امانت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ دیانت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ آئے صداقت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ عدالت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ شرافت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ سخاوت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ صحبت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ رفاقت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ ہائے ہائے ہجرت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ خلافت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ استقامت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ شہادت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ مغفرت نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ اور جنت بھی نبی کے صحابہ کو دے دی گئی کیوں؟ کانو احق بہا واہلہا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ابو بکر عمر جنتی، ابو بکر عمر عثمان و حیدر، ہر صحابی نبی نعرہ
सुनो सुनो लाहौरियो, जरा बेदार हो जाओ। हमारे महबूब कायद आपसे हम कलाम होने वाले हैं। मैं जगाना चाहता हूँ, तड़पाना चाहता हूँ, तड़पा के तुम्हें मैदान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने शामिलाई शहीर की क़यादत में अहले हदीस के हुकूक को हासिल करना। इंशाअल्लाह करोगे? इंशाअल्लाह। सुते सुते हाथ खड़े करो, हमला करोगे? सुते सुते हाथ खड़ा करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमीयत अहले हदीस के दीवानों, और जाग रहे हो कि सुते हो? सुते सुते हाथ खड़ा करो। इस तरह से जाग दे हो, इसीलिए तो तुम्हारे हुकूक पे डाका डाला जा रहा है। तुम्हें गफलतों से बेदार होना पड़ेगा, तुम्हें सुस्ती और काहिली को पसे पुस डालना पड़ेगा, और चाको चुबंद होके शाम के कदमों से कदम मिला के मैदान अमल में निकलना होगा, और हम इंशाअल्लाह निकलेंगे। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताओ निकलेंगे, सारे बताओ निकलोगे। फिर मैं एक और अंदाज में ना कहूं, एक और अंदाज में कहना चाहता हूं। जरा दिल के दरवाजे खोलो और मुझे कहने। अच्छा दसो, असा आख्या सी अल्लामा एहसान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे, उन्होंने बढ़ाया कि नहीं? ऊंची कहो बढ़ाया कि नहीं? हमने क्या किया? इसी तरह का नारा लगा रहे हो? नहीं, बतला दो। एहसान इलाही शहीद का बेटा हिशाम इलाही अकेला नहीं। इंशाअल्लाह अहले हदीस हिशाम इलाही शहीद की पुश्त पे खड़े हैं। इंशाअल्लाह। जी कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे कहने दो, मैं कहना चाहता हूं। अगर बात आई है कानू कानू हक का बिहा वाहला, मैंने कहा अबू बकर को सफरे हिजरत का साथी बना दिया गया। मैंने पूछा क्यों? फरमाया कानू हक का बिहा वाहला। सुभान अल्लाह। अबू बकर की गोद में नबी को सुला दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कानू हक का बिहा वाहला, और जनाबे अबू बकर को नबी के मुसल्ले पे पहुंचा दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कहा कानू हक का बिहा वाहला, और अबू बकर को खलीफा बला फजल बना दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कुरान बोला कानू हक का बिहा वाहला, और अबू बकर को नबी के रोजे में नबी के साथ सुला दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कुरान कहता है कानू हक का बिहा वाहला। नारा तकबीर, गली गली नगर नगर, फिर गली गली नगर नगर। फिर मैंने पूछा हाय हाय, मैंने फिर कुरान से पूछा, कुरान फिर बोला। मैंने कहा हाय हाय, और जनाबे उमर को मुराद मुस्तफा बना दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कहा कानू हक का बिहा वाहला, और जनाबे उमर इब्ने खत्ताब को सुसरे मुस्तफा का एहसास अता फरमा दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कुरान बोला कानू हक का बिहा वाहला, आए जनाबे फारूक उमर को फारूक का लक़ब अता कर दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कुरान बोला हाँ हाँ कानू हक का बिहा वाहला। सुनो लाहौरियो सुनो, और जनाबे उमर को महल को जन्नत में नबी को दिखा दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कानू हक का बिहा वाहला, उमर की राय के मुताबिक कुरान को उतार दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कुरान बोला कानू हक का बिहा वाहला, और उमर की आमद पर शैतान को भगा दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कुरान कहता है कानू हक का बिहा वाहला। नारा तकबीर, दमादे अली सैयद उमर फारूक।
सुनो जरा सुनो। हाय उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को ज़िन्नुरैन का लक़ब अता फरमा दिया गया। उस्मान को शर्मो हया का पैकर बना दिया गया। उस्मान को शर्मो हया का पैकर बना दिया गया। दोहरे दामाद का शरफ अता फरमा दिया गया। और उस्मान के हाँ नबी के हाथ को उस्मान का हाथ करार दे दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कानू आहक का बेहवा अहला हो। और एक मुकाम पर नबी ने उस्मान को 8 मरतबा जन्नत की खुशखबरी सुना दी। पूछा क्यों? कानू आहक का बेहवा अहला हो। बात लंबी हो जाएगी। अली को फातेह खैबर बना दिया गया। साहिब जुल्फ़कार का एहसास अता फरमा दिया गया। हैदर करार बना दिया गया। आए फातिमा का शोहर बना दिया गया। हसनैन का पिदर बना दिया गया। मोहम्मद का बरादर बना दिया गया। मैंने पूछा क्यों? कुरान बोला कानू आहक का बेहो वाहला हो। और लोगों सुनो, ये जाके सुनाओ इनको, पैगाम पहुंचाओ इन तक। लिखने वालों तुम भी लिखो, हमारी ललकार लिखो। और हर सहाबी को कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना का वादा फरमा के जन्नत में पहुंचा दिया गया। क्यों? कानू आहक का बिहाब आला। दसो इन सहाबा की अजमत के लिए बोलने के लिए तैयार हो? यूं नहीं। इस चौक को पता चले अल्लामा शहीद के रूहानी फर्जंद आए हैं। इस चौक को पता चले हिशाम इलाही शहीद के ये दीवाने और परवाने आए हैं। बुलाऊं तुझे? बोलोगे? मेरे लिए नहीं, ज़ाकिर रहमान के लिए नहीं, हिशाम इलाही शहीद के लिए नहीं, जनाबे काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब के लिए नहीं। किसके लिए? सहाबा के लिए। किसके लिए? सारे बोलो किसके लिए? फिर एक जुमला मैं बोलूंगा, जवाब आप देंगे। मैं कहूंगा हमारा प्यार। याद नहीं है ना सबक? तुम्हें याद नहीं है? याद करके जाओ। जमीयत अहले हदीस के इस इज्तिमा से और ये सबक याद करके जाओ। आपने कहना है, मैंने कहना हमारा प्यार, आपने कहना है। और जितनी अल्लाह ने उनको शान बुलंद अता फरमाई उतनी बुलंद आवाज से आपने कहना है सहाबा। क्या कहना है? सारे बोल के पहले बताओ क्या कहना है? सहाबा। अभी सारे नहीं बोले, सारे बोल के बताओ क्या कहना है? सहाबा। मैं कहने लगा इसी जज्बे और बलबले के साथ आपने बोलना है। और हमारा प्यार सहाबा, हमारी मोहब्बत सहाबा, हमारी उल्फत सहाबा, हमारी सोच सहाबा, हमारी फिक्र, हमारी लगन, हमारी तलब, हमारी चाहत, हमारी आन, हमारी शान, हमारी पहचान, हमारी जिंद जान, हमारी जिंदगी आका के यार, वलियों के सरदार, महबूब के शाहकार, हम सब के गमखार, और शाहों के सुल्तान, वारिसे कुरान और रहमत की कान, और हमारी जिंद जान आका के दरबार मोहम्मद पे कुर्बान। आप बोलो और मुझे बताओ। इंशाअल्लाह असा सिर्फ नारे नहीं लाने, इंशाअल्लाह शाम दे कदम नल कदम मिला के मैदान इजाजत लगाओगे, लगाओगे। फिर मैं कहना चाहता हूँ, इस चौक में ये पैगाम देना चाहता हूँ, और सहाबा को गाली देने वालों, तेरे कहन नाल कुछ भी नहीं होना। और गालियां देने वालों, हमारी बातें नोट करने वालों,
نوٹ کر کے لے جاؤ. گالی ہم نہیں دیتے, تبرہ ہم نہیں کرتے, کیچڑ ہم نہیں اچھالتے, ہاں بازاری زبان ہم استعمال نہیں کرتے, ہم ٹنکے کی چوٹ کہتے ہیں. اور تیرے کہنے نال کچھ بھی نہیں ہونا, تو ایتھے بھی رونا اوتھے بھی رونا. اور تیرے جے مسلمان لکھاں ہزاروں, اور گورنمنٹ والوں تم بھی سنو, حکومت والوں تم بھی سنو, اس کے پیروکاروں تم بھی سنو, اس کے سہولت کاروں تم بھی سنو, اور تیرے کہنے نال کچھ بھی نہیں ہونا, تو ایتھے بھی رونا تو اوتھے بھی رونا. تیرے جے مسلمان لکھاں ہزاراں, میں محمد دے صحابہ دے پیراں دی جدی دوارا, اور جے اونا دے سینے چ ایمان کوئی نہیں, خدا دی قسم تے دنیا تے مسلمان کوئی.